أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذی الجلال والإکرام۔ سورۃ الرحمن، آیات 68 سے 78، اور یہ سورہ مبارکہ کی اختتامی آیات ہیں۔ آیت نمبر 62 سے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دو جنتوں کا تذکرہ شروع ہوا۔ انہی کے بارے میں فرمایا فیہما، ان دونوں میں، فاکہۃ، میوے، ونخل، اور کھجور، ورمان، اور انار۔ لفظ فاکہہ تمام میووں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ نخل و رمان، کھجور اور انار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عربوں میں ان کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا، تو ان دونوں باغات میں بھی الگ الگ قسمیں ہوں گی۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ فِيهِنَّ، ان میں۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کیجئے، پچھلی آیت میں لفظ تھا فِيهِمَا، ان دونوں میں، اور اس سے بھی پہلے آیت نمبر 46 میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہاں پر بھی السابقون الاولون کے لیے دو جنتوں کا تذکرہ ہوا، فیہما سے دو جنتوں کا تذکرہ ہوا۔ اب آگے جمع کا لفظ آ رہا ہے فیہن، ان ساری جنتوں میں، چاہے وہ سابقون الاولون کی ہیں، سبقت لے جانے والوں کی ہیں، یا اصحاب الیمین کی ہیں، دائیں ہاتھ والوں کی ہیں، ساری جنتوں میں خیرات، اچھے اخلاق والی بیویاں۔ التفسیر المیسر میں لکھا ہے فی ہذہ الجنان الاربع، ان چاروں جنتوں میں زوجات طیبات الاخلاقی، اعلیٰ اخلاق والی بیویاں ہوں گی، حسان، خوبصورت ہوں گی، حسان الوجوہ، خوبصورت چہروں والی۔ تو دنیا کی خواتین میں سے بھی جو اہل جنت کے عقد میں آئیں گی وہ بہت با اخلاق اور خوبصورت ہوں گی، سیرت اور صورت دونوں ہی لحاظ سے بہت اعلیٰ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور، حوریں ہوں گی، مقصورات فی الخیام، خیموں میں رہنے والیاں۔ خیموں کی رہائش بھی اہل عرب کے ہاں پسندیدہ رہائش تھی، اور جو ان میں امیر لوگ ہوا کرتے تھے ان کے شامیانے اور خیمے محلات کی طرح قابل رشک تھے۔ یہاں جنت کی خوبصورتی اور پھر اس میں لگے ہوئے خوبصورت ترین خیمے، اور ان میں رہائش پذیر انتہائی خوبصورت حوریں، تو یہ وہ سب نعمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ، نہیں چھوا انہیں، انسن، انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ جنوں نے، یعنی اہل جنت سے پہلے ان حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی کسی جن نے، یہ انتہائی پاکیزہ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خطاب وہی انس و جن سے ہے۔ متکئین، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، علی رفرف خضر، سبز مسندوں پر، سبز رنگ کے گاؤ تکیوں پر، وعبقری حسان،
عبقری نادر اور قیمتی چیز کے لیے آتا ہے، حسان خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اہل جنت کی جو مسندیں ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں، جن عالی شان تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے، اس کی ہر چیز انتہائی نادر اور قیمتی اور بہت خوبصورت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم، بڑا ہی بابرکت ہے نام، ربی کا، آپ کے رب کا، آپ کے رب کا نام بڑا ہی برکت والا ہے۔ اللہ کا نام بہت برکت والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، كل امرئ ذی بال لا يبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، ہر اہم کام جو اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے، وہ برکت سے محروم، کٹا ہوا ہے۔ ہر خیر اور برکت کا دروازہ بسم اللہ سے کھلتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ، جب بھی کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ اللہ کا نام لیتا ہے داخل ہوتے وقت، وعند طعامہ، اور کھانے کے وقت بھی۔ قال الشیطان، تو شیطان کہتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء، ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے، نہ تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے۔ تو اللہ کے نام سے گھر میں برکت آ جاتی ہے، شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے، اس کھانے میں شیطان شامل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب آپ گھر سے نکلتے تو فرماتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، کوئی طاقت اور قوت نہیں مگر اللہ ہی کی۔ تو جب کوئی شخص اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہے، اسے راہ مل جاتی ہے، مقصد حاصل ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ کے نام کی بڑی برکت ہے۔ ذل جلالی، جس کا نام ذل جلال ہے، عظمت والا ہے، والاکرام، اور عزت والا ہے، تکریم والا ہے۔ اس صورت کے درمیان میں بھی یہی صفت بیان ہوئی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی طرح اختتام صورت میں بھی انہی دو صفات کا تذکرہ ہے، ذل جلال والاکرام۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اور ہماری لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔